السلام علیکم، میرا نام عاشق علی ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک خبر اڑتی آئی ہے، پورے پاکستان میں وائرل ہو رہی ہے کہ ایچسن کالج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو جو انویٹیشن کارڈ بھیجا گیا تھا، وہاں پہ مریم نواز کیوں نہیں پہنچی، انہوں نے پروگرام اٹینڈ کیوں نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا کارن تھا، کیا وجوہات تھیں، وہ اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ جیسے 8 مارچ کو یہ پروگرام رکھا گیا تھا انتظامیہ کی جانب سے، ایچسن کالج کی جانب سے انتظامیہ نے اپنے نمبرز بنانے کے شاید اس کے نیت سے یا کسی اور معاملات کی وجہ سے، جیسے ان کو انویٹیشن کارڈ ملا انتظامیہ کی جانب سے، والدین اور جو بچے تھے وہاں پہ ان کو جیسے معلوم ہوا کہ ہمارے پروگرام میں چیف گیسٹ کے طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ آ رہی ہے، وہ ہمیں آ کے یہاں پہ خطاب کریں گی، ہمارے ساتھ بات چیت کریں گی اور ہمیں وہ لیکچر دیں گی، تو انہوں نے دھڑا دھڑ سے انتظامیہ کو ای میل کرنا شروع کر دیے، یہاں تک ٹیکسٹ میسج کیے کہ آپ ہمارے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کیوں کھیل رہی ہیں۔ جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں ان بچوں کے، انہوں نے یہ ایک پرائیویسی ہے، اب وہ ای میل بھی ہمارے پاس پہنچی ہیں، لیکن ہم ان کے ناموں کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے اور نہیں بتانا چاہتے کہ کون کون سے جو والدین تھے انہوں نے انتظامیہ کو ای میل کیے تھے اپنے نام کے ساتھ کہ آپ ہمارے بچوں کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلیں۔ آپ ایک ٹک ٹاکر کو بلا کر ایک تعلیمی بڑے ادارے میں ہمارے بچوں کو ان سے کیا آپ سنوانا چاہتی ہیں، ان سے کیا لیکچر دلوانا چاہتی ہیں۔ اگر مریم نواز صاحبہ کو اگر کوئی ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہے، ویسے بھی بنا رہی ہیں پنجاب میں، کبھی کسی کے گھر میں گھس کے جا رہی ہیں، کبھی کسی دکان میں جا رہی ہیں، کبھی کسی ادارے میں جا رہی ہیں۔ خواہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی انتظامیہ یہ ایک اسکول میں وہاں پہ بچوں کے ساتھ بات کر رہی ہیں، وہ وہاں پہ گرامر وہاں پہ لکھ رہی ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، وہ بچی جب بتا رہی ہیں کہ ہم یہ لکھ رہے ہیں تو الٹا اس کا جواب دے رہی ہیں، اچھا آپ یہ لکھ رہی ہیں۔ تو محترمہ کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے، کوئی معلومات بھی نہیں ہے کہ ہم جس ادارے میں جا رہے ہیں وہاں پہ وہ کیا پڑھاتے ہیں، کیا لکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں۔ ان کو تو خواہ ویڈیو بنانی ہے اور یا شہرت پانے کے خواہ اس کا جو غرض ہے اسی حوالے سے، تو اسی حوالے سے جو پیرنٹس ہیں ایچسن کالج کے، جو انہوں نے ای میل کیے کہ آپ ہمارے بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں، اگر آپ کو پروگرام میں چیف گیسٹ کے طور پر کسی کو بلانا ہے تو کسی اچھے پڑھے لکھے بندے کو بلائیں جس سے ہمارے بچے کچھ سیکھیں بھی صحیح۔ ویسے مریم نواز صاحبہ اتنے جو بندوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بچیوں کے کالج میں آتی ہیں، تو ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہیں، کام کرتی ہیں، آپ کو بلا شبہ کوئی جھجک نہیں ہے اور بالکل آپ بے خطر ہو کے کام کریں، بالکل آپ کا محکمہ بھی ہے، کام بھی ہے، ذمہ داری ہے، آپ مردوں کے ساتھ گھل مل کے کام کریں گی، لیکن آپ اتنی تعداد میں جو لاؤ لشکر لے کر بچیوں کے کالج میں، اداروں میں جاتی ہیں اور وہاں پہ بے تحاشا ویڈیوز بنتی ہیں، ٹک ٹاک پہ وائرل ہوتی ہیں، ایک پرائیویسی ہوتی ہے ان بچیوں کی جن کی کبھی تصویر بھی سوشل میڈیا پہ نہیں آئی، آپ کے جانے کے بعد ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہیں۔ آپ خدا را ایسا نہ کریں، ایک بچیوں کے کالج میں خاص طور پر جب جائیں تو آپ احتیاط کریں، اتنے مردوں کو لے کر نہ جائیں اور ویڈیوز نہ بنائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو بنانے کا شوق ہے تو آپ کے ساتھ مشہور شخصیات ہیں، نامور شخصیات ہیں، عظمیٰ بخاری ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ لاہور میں، پنجاب میں کسی بھی جگہ پر بنا سکتی ہیں۔ آپ دوسرے کی جو پردہ نشین خاندان ہے، پردہ پوش خاندان ہے، جو بچیاں ہیں، ان کو کیوں سوشل میڈیا کی زینت بنا رہی ہیں؟ آپ خدا را احتیاط کریں۔ اور اس کے بعد جیسے انہیں بھنک ملی کہ جو والدین ہیں انہوں نے جو منع کیا ہے انتظامیہ کو، تو انہوں نے والدین نے حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہہ دیا، بچیوں کی بات سن کر یہاں تک کہہ دیا اگر آپ نے زبردستی مریم نواز صاحبہ کو کالج میں بلایا تو ہمارے بچے کہہ رہے ہیں ہم چور چور کے نعرے لگائیں گے، مینڈیٹ چور کے نعرے لگائیں گے، پھر بعد میں آپ ہمارے بچوں کو ریسٹیگیٹ کر دیں یا کچھ بھی کر دیں، ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جب انتظامیہ کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے پروگرام جو اس کے برعکس یہ کام ابھی ہوگا، اگر مریم نواز صاحبہ آئیں گی یہاں پہ چور چور کے نعرے لگیں گے، بدنامی ہوگی، تو انہوں نے انتظامیہ نے آگاہ کر دیا مریم نواز صاحبہ کو کہ آپ کائنڈلی پروگرام اٹینڈ کرنے نہ آئیں، جس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے پروگرام اٹینڈ کرنے سے منع کر دیا اور کوئی اپنی وجوہات بتا دی کہ میں مصروف ہوں اسی وجہ سے نہیں آ رہی ہوں۔ اور اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں کے حوالے سے اگر بات کریں تو پنجاب میں
ایک تعلیمی ادارے میں کچھ دن قبل ایک پروگرام کیا گیا، وہاں پہ کچھ ویڈیوز دکھائیں گئیں اور وہاں پہ حتیٰ کہ یہ تک بتایا گیا 9 مئی کے حوالے سے بچوں کو یہ بتایا گیا کہ عمران خان جو ہے پاکستان میں ایک دہشت گرد ہے اور اس نے پاکستان کی سالمیت کے لیے وہ خطرہ ہے، اور 9 مئی کے جتنے واقعات ہیں وہ انہوں نے رونما کرائے تھے، اس کی مرضی سے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد وہاں پہ ایک بچہ تھا، اس نے فٹافٹ سے اپنی ماما کو میسیج کیا ہے، وہ ٹیکسٹ میسیج بھی وائرل ہوا ہے کہ ماما آپ تو ہمیں کہتی ہیں کہ عمران خان ایک نیک نیت اور پاکستان دوست انسان ہے، بہت عظیم لیڈر ہے، آپ کے لیڈر کے حوالے سے ہمیں یہ کچھ بتایا جا رہا ہے اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان چور ہے، عمران خان دہشت گرد ہے، اور پاکستان میں جو معاملات ہیں وہ سب پیدا کرنے والے عمران خان ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ دکھایا جا رہا ہے۔ اس کے اگلے دن وہ بچہ تھا، اس کی جو مدر تھی وہاں پہ پہنچی ہیں، انہوں نے اس کی کلاس لی ہے انتظامیہ کی کہ آپ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، اور اس نے اپنے بچے کو اس اسکول سے نکال کر دوسرے جگہ منتقل کیا کہ آپ ہمارے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، آپ کو ایسا نہیں کرنے چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ کو دیکھیں کس حد تک گر گئی ہے۔ بھائی آپ جانتے ہو کہ یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے، خواہ پنجاب میں ہو یا پاکستان میں ہو، فارم 45 کی نہیں ہے، فارم 45 کی نہیں ہے، فارم 47 کا جو فارم 47 ہے وہ آپ نے بنا کر مینیج کر کے ان لوگوں کو یہاں پہ مسلط کیا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے۔ اگر آج بھی فارم 45 کی اگر چھان بین کریں دیکھیں تو یہاں پہ تو ایک بھی بندہ یہاں پہ منتخب نہیں ہوا ہے۔ اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، عمران خان کی جماعت سے وابستہ ہیں، علی امین گنڈاپور، اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، یہ ہوتا ہے فارم 45 کا منتخب نمائندہ۔ اور آپ خود کو دیکھیں، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتی، آپ جہاں بھی جاتے ہو ایسے محسوس ہو رہا ہے کوئی ٹک ٹاک بنانے آئی، کوئی یہاں پہ ویڈیو بنانے آئی ہیں، مشہوری پانے کے لیے آپ آ رہے ہو، آپ میں تو کوئی کانفیڈنس والی بات ہی نہیں ہے۔ آج تک عوام کو ریلیف کے حوالے سے آپ آئے، کیا کیا ہے آپ نے؟ اور بات کریں اگر وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب کی، تو لوگ یہاں پہ توقع کر رہے تھے جیسے ہی یہ آئیں گے، آنے سے پہلے جو خطاب ہوگا، اس کی جو بات ہوگی، حلف اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ بات کریں گے کہ جو فلسطین میں یہاں پہ اسرائیل کی جانب سے بربریت ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو بچوں کو شہید کیا گیا ہے، جو خواتین کو شہید کیا گیا ہے، جو شہروں کو تباہ کر کے کھنڈرات میں تبدیل کیا گیا ہے، مسلم امہ کے حوالے سے وہ بات کریں گے۔ کوئی بات نہیں ہوئی، منہ میں چھالے تھے ان کے، زبان نہیں پھوٹ رہی تھی ان کی، کوئی بات نہیں کی، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، کل رمضان شروع ہونے والا ہے، اب دیکھیں گے آپ کہ کیسے مہنگائی آسمان کو چھوتی ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی جو کمر توڑ مہنگائی ہے وہ جینا محال کیا ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید مہنگائی جو ہے آپ کے سامنے ہوگی، آپ کے 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ آپ کی دسترس سے اور بھی دور ہو جائے گا۔ اور اس کے ذمہ وار کون ہوں گے؟ جن لوگوں نے یہاں پہ ان لوگوں کو مسلط کیا ہے وہی ہوں گے۔ ان کو صرف ایک بندے سے نفرت تھی، ایک بندے سے دشمنی تھی، ان ایک بندے کی دشمنی نے پورے ملک کے عوام کو، 24-25 کروڑ عوام کو ان لوگوں نے مہنگائی اور بے روزگاری اور مصیبتوں کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ اور یہاں پہ اگر بات کریں تو پہلی مرتبہ یہاں پہ پاکستان میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے، ویسے تو سننے میں آتا ہے گلی گلی میں چور ہے، مریم کے پاپا چور ہیں، گلی گلی میں شور ہے، سارا ٹبر چور ہے، یہ تو ہم ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں۔ لیکن قومی اسمبلی میں جب میاں محمد نواز شریف پہلی مرتبہ جب یہاں پہ جلاوطنی کے بعد پہنچے تھے تو ان کے توقع کے برعکس یہاں پہ ان کے عین آنکھوں کے سامنے وہاں پہ نعرے لگے، گلی گلی میں شور ہے، مریم کے پاپا چور ہیں، سارا ٹبر چور ہے۔ پہلی مرتبہ سننے کو ملا ہے، یہ ان کی توقع کے برعکس ہے، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا نہیں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں فارم 45 کے منتخب نہیں ہے، فارم 47 جو مینیج کیا گیا آپ اس کے بنا پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بات کریں اگر سندھ کے ضلع کمبر شداد کوٹ میں، تو سندھ کے ضلع کمبر شداد کوٹ سمیت پورے سندھ میں یہاں پر جو بدامنی ہے، یہاں پہ ڈاکو راج ہے، یہاں پر بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لوگوں کا یہاں پہ نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے، انتظامیہ یہاں پر مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے۔ اور یہاں پر گزشتہ دنوں کمبر شداد کوٹ کے تحصیل نصیر آباد کے نوائی گاؤں گاجی کھواوڑ میں ایک معصوم بچی ہے، 8 سے 10 سال اس کی عمر ہے، شبیرہ کھوسو، اس کو 3
3 دن پہلے اغوا کیا گیا، اس کے بعد وہاں پہ اس کو مبینہ طور پہ جنسی زیادتی کرنے کے بعد اس کا گلا گھونٹ کر اور اس کو تشدد کر کے بے لباس کر کے اس کو جو ہے وہاں پہ پھینک دیا گیا ہے، جس کی لاش کل لواحقین کو ملی ہے۔ رات پوسٹ مارٹم جو ہوا اس کا پہلے ابتدائی رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ ایس ایس پی کمبر جو ہے محمد کلیم صاحب، وہ کل مکمل جب یہ واقعہ ہوا، کل یہ واقعہ ہونے کے بعد پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد وہاں پہ نہیں پہنچے۔ آج اطلاع یہ ہے کہ وہاں پہ جب جنازہ صبح ہوا ہے، جنازے میں وہاں پہ پہنچے ہیں، اس سے لواحقین سے ملاقات ہوئی ہے اور جو یہاں پہ اس کے جو جوابدار ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ لیکن اصل فیکٹ یہ ہے کہ 4 دن پہلے جب یہ بچی کے جو لواحقین تھے احتجاج کر رہے تھے، جب یہ بچی لاپتہ ہوئی تھی، تو اس دن ایس ایس پی کمبر کو نوٹس لینا چاہیے تھا، اس بچی کی تلاش کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ اس کو پازیٹیو لے کر اگر ان کی تلاش کرتے تو یہ جو کل واقعہ پیش آیا ہے یہ رونما نہ ہوتا۔ جو لواحقین ہیں انہوں نے مطالبہ کیا آئی جی سندھ سے اور وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جس کو قتل کر کے اس کو جو ہے ایک نامعلوم مقام پر وہاں پہ لاش کو بے لباس کر کے پھینک دیا گیا ہے، خدا را اس کے ملزمان کی گرفتاری میں ہماری مدد کریں اور قانون کے کٹڑے میں لا کر اسے کیفر کردار پر پہنچایا جائے۔ اور آنے والے دنوں میں جیسے کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرا یوٹیوب چینل ہے معشوق کوسو آفیشیل نام سے، اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبانا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ پروگرام تک اپنے میزبان معشوق علی کوسو کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔